جب سے خبر آئی ہے کہ دل مان ہی نہیں رہا تھا. بڑا یار پرور قسم کا آدمی تھا وہ، جس کے ساتھ بھی دوستی کی وہ نبھاتا تھا ہمیشہ. وہ اپنے لیے نہیں جیتا تھا، پوری ایک انجمن تھا. عابد فاروق کی جو فکری عمر تھی وہ 400 سال تھی. سب سے اہم بات ہے نا، وہ ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا تھا. صاحب ان کے جنازے میں نہیں آئے. پروفیسر باغی اپنے بچوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے. بہن بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم ہیں نا. باغی کے بچے ہمارے بچے ہیں، آپ بھی دیکھیں گے. وہ ہمارے سے بنتا رہا، ہم ضرور کریں گے. حال پروفیسر باغی کے ساتھ جو تعلق ہے اب نبھانے کا ٹائم آیا. دل کا یہ دشت عرصہ محشر لگا مجھے، میں کیا بلا ہوں رات بہت ڈر لگا مجھے. ناظرین، آپ تمام لوگوں کے دل میں پروفیسر باغی صاحب کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ آفتاب اقبال ان کے جنازے میں کیوں نہیں آئے، اور پروفیسر باغی کے چھوٹے بچوں کی کفالت اب کون کرے گا. تو اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بہت ہی خصوصی طور پر آفتاب اقبال صاحب کے بھائی جنید اقبال صاحب سے. تو ان سے یہ تمام باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزید کچھ پروفیسر باغی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے، کیونکہ ان کا ایک بڑا یارانہ رہا ہے. تو آئیے کچھ باتیں کرتے ہیں جنید اقبال صاحب سے. سر بتائیے گا، عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. جی جی، آپ کا ایک بڑا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، کیا جذبات ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عابد فاروق صاحب انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں نے یقین مانیے میرا اپنا جو تعلق ہے ایک الحمدللہ کافی پڑھے لکھے گھرانے سے ہے، لیکن ہم سارے ہی ان کے موترف تھے، اور بشمول میرے والد صاحب کے، میرے بڑے بھائی کے، اور میرے ساتھ تو ان کی بہت زیادہ صحبت رہی ہے. ہم دیار غیر میں بھی تھے، اکٹھے ہی تھے، عمان میں، مسقط میں، اور بہت اچھا وقت وہاں پہ گزرا. بڑی جیسے یاریاں دوستیاں بندہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتا ہے. اور پھر یہاں پہ آئے تو یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہم نے دوبارہ شروع کیا. تو آئی فاؤنڈ ہم کوائٹ اے جینٹل مین، انتہائی سادہ لو انسان، اور دل کا بہت اچھا تھا. اور بس اس کے لیے دعائیں ہیں. اور یقین مانیے کہ جب سے خبر آئی ہے کہ دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ اتنی جلدی مطلب ہمیں داغ مفارقت دے جائے گا یہ شخص، تو بس اب اس کے لیے دعائیں ہیں جناب. اللہ تعالیٰ بس اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جی اچھا سر، آپ نے بات کی کہ آپ باہر رہے اور ایک یاری والا تعلق تھا، تو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ دوست کیسے تھے اور کیا شخصیت تھی ان کی؟ دیکھیں، وہ ایک تو بڑا یار پرور قسم کا آدمی تھا وہ، جس کے ساتھ بھی دوستی کی وہ نبھاتا تھا ہمیشہ. اور یہ بڑا خاصہ رہا ہے عابد فاروق کا کہ وہ بہت مطلب اچھا، اس کے اندر وہ اتنا سادہ انسان تھا اور اتنا اپنے یاروں کے یار تھا کہ میں مطلب ایک مثال دیتا ہوں کہ کبھی مذاق میں بھی کہنا کہ یار عابد فاروق چلنا ذرا پشاور چلیے، آؤ تو چلو چلے چلنے ہیں. یار عابد چلنا آج، حالانکہ کھانا کھا کے بھی آیا ہوگا، تو یار آج میرا دل کر رہا ہے تو چلنا کچھ فلانی چیز کھان چلیے، چلو چلتے ہیں. یعنی اس میں وہ اپنے لیے نہیں جیتا تھا، وہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ جیسے دوست کہتے تھے کہ بالکل ویسے ہی. اور ایک ایسا مرنجا مرنج قسم کی شخصیت کہ وہاں پہ جناب بیٹھنا، اور ایک وہ باقاعدہ کشتے زعفران ایک چھا جاتی تھی، مطلب اس کا گمان ہوتا تھا. اور اتنی خوبصورتی، پھر شاعری، پھر لطیفے بازی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور ایک پوری ایک انجمن تھا، پوری انجمن، کہ ایسا مطلب مزہ آتا تھا اس کے ساتھ گفتگو کر کے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے، کہ کمال ہوتا تھا. اور میں تو یقین مانیے بڑا آنر فیل کرتا ہوں. بلکہ عابد فاروق کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ کہتا تھا کہ تیرے نال جڑا میرا تعلق ہے نا، اے ہن تیسری پشتے چلا گیا. یعنی میں بیک وقت تیرے والد صاحب دا بھی دوست ہاں، تیرے وڈے بھرا آفتاب اقبال دا بھی دوست ہاں، اور تیرا بھی، اور تیرے بیٹے ارم جنید دا بھی. اور یہ بڑی دیکھیں کمال کی بات ہے کہ یہ تیسری پشت پر بھی اس نے دوستی نبھائی. یعنی میرے بیٹے کا بھی وہ دوست تھا، اور کمال شخصیت جی تھا. اچھا سر، آپ فیملی کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں اس حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں اس طرح سے انوالومنٹ ہو. تو وہ آپ کی فیملی میں بیٹھتے تھے، آپ کے والد صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق تھا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا مزید بتائیں کہ یہ کب شروع ہوا اور کیسا یہ تعلق تھا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں نے ایک نجی محفل میں، یہ آج سے بہت پہلے کی بات ہے، لائک میں بھی کوئی 20 سال پہلے، جب میں نے سب سے پہلی دفعہ عابد فاروق کو میں نے دیکھا، وہ یہاں پہ کچھ دوست ہے وہاں بیٹھے تھے، تو میرے والد صاحب کا ایک شعر، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ظفر اقبال کا بیٹا ہوں اور میں بیٹھا ہوں وہاں پہ. تو اس نے کہا کہ جناب ایک شعر ایسا ہے کہ میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں
یہ ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے تو میرے باقاعدہ یہ جو گوز بمز ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے رونگٹے جو بازو کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شعر تھا کہ دل کا یہ دشت عرصہ محشر لگا مجھے، میں کیا بلا ہوں رات بہت ڈر لگا مجھے. تو اب یہ شعر میں سن رہا ہوں تو پھر میں اٹھ کے گیا اس کے پاس، میں نے کہا عابد فاروق میرا نام جنید اقبال ہے اور ہم بھی راویین ہیں آپ کی طرح، اور گورنمنٹ کالج میں آپ میرے سپر سینئر تھے 2 سال میرے سے، کیونکہ آپ چلے گئے تھے تو اس وقت میں وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا، سیم ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج. تو پھر ہماری تھوڑی سی یاد اللہ کچھ دنوں تک رہی، پھر میں چلا گیا گلف، پھر یہ وہاں بھی آئے اور پھر وہاں ہماری دوستی کا باقاعدہ آغاز ہوا. اور ایسے ہی میرے والد صاحب سے تو یہ پہلے سے ہی ان کا مطلب ایک تعارف تھا ہم سے بہت پہلے، کیونکہ عابد فاروق کی جو فکری عمر تھی وہ کوئی کم از کم و بیش میں کہتا ہوں کہ وہ 400 سال تھی. وہ 400 سالہ ایک نوجوان تھا، اور طبعی عمر تو جو بھی تھی لیکن بہرحال فکری عمر بہت زیادہ تھی، اور وہ بڑے بڑے اساتذہ کو پڑھنے والا بندہ. اور ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یار میرے جیسا ایک نابلد قسم کا انسان اس کا کیسے دوست ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ میری خوش بختی تھی کہ بہت عمدہ ساتھ رہا ہمارا. صحیح ہے. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آفتاب صاحب، آپ اور آپ کے والد صاحب باغی صاحب جب آپ آپس میں مل کر بیٹھتے تھے تو وہ کیا محفل ہوتی تھی سر، اس کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا بتائیں. فراز، یہ بدقسمتی سے بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ ہم تینوں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی میموری بہت کم ہی ہوا ہے کہ ایک آدھ دفعہ ہی ہوا ہوگا کہ ظفر اقبال صاحب کے ساتھ بھی یہ بیٹھا ہے اور میں بھی وہاں پہ ہوں، آفتاب اقبال صاحب بھی وہاں موجود ہیں. لیکن فردن بہرحال وہ سب سے ایک اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ دوستی یاری کو نبھایا ہے انہوں نے. ظفر اقبال صاحب سے، میرے والد صاحب سے تو اس کی میرا خیال ہے کم و بیش ہفتے میں 2-3 دفعہ ضرور بات ہو جاتی تھی فون پہ. اور بقول میرے والد صاحب کے کہ یار ایک اچھا شاعر ہے. اب ظفر اقبال صاحب کا اس طرح کہہ دینا کسی کو اچھا شاعر ہے یہ بہت بڑی سند ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کافی مطلب کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض دفعہ. تو وہ جب اگر کسی کو کہہ دیں کہ اچھا شاعر ہے تو ہم نے تو ایک میٹر رکھا ہوا ہے، جیسے پیرامیٹر ہوتا ہے نا، کہ ہمارے والد صاحب جس کو کہتے ہیں اچھا شاعر ہے تو وہ یقینی طور پر اچھا شاعر ہوگا. تو اس حوالے سے بس یہی ہے کہ باقی آفتاب صاحب سے بڑی صحبت رہی ہے، پروگرام کے حوالے سے بھی ظاہری بات ہے کہ ہفتے میں 4 دن ملاقات ہونی اور پورا دن پھر بیٹھنا اور پروگرام کو ڈیزائن کرنا اور اس میں طرح طرح کی چیزیں لانا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال اب یادیں ہیں، اب یادوں کے ساتھ ہی ہم رہیں گے جناب. بڑے مہکتے پھول ہیں ہمارے ارد گرد. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آفتاب صاحب اور باغی صاحب کے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے ایک آدھ انٹرویو بھی دیا تھا، تو اس کے بعد جب ان کی صلح ہوئی تو وہ آپ کے توسط سے ہوئی، ہم نے دیکھا بھی صحیح آپ کے چینل پر ان کا انٹرویو بھی ہوا. تو اس حوالے سے بتائیں، کیا اس اختلافات کے بعد انہیں کوئی خود میں کوئی ایسا پچھتاوا رہا کہ یار میں نے یہ ایسا کیوں کیا؟ فراز، اس میں دیکھیں اگر آپ نے وہ میری جو بیگم نے ایک انٹرویو ان کا کیا تھا جے فار جنید، ہمارے ایک نجی جو ہے یہ یوٹیوب چینل، اس میں بھی وہ کافی سیلف ایکسپلینیٹری تھا. اگر آپ اس کو بغور سنیں دیکھیں تو عابد فاروق ایک بہت خوبصورت شخص تھا. اس نے بڑا خوبصورتی سے یہ بات کہی جب میری بیگم نے پوچھا کہ جناب یہ اختلافات تھے پھر اب آپ دوبارہ وہ سلسلہ ہو گیا شروع، تو اس نے کہا کہ یار ہم لوگ نا بھائیوں کی طرح ہی وہ سارا سلسلہ رہا ہے، تو بھائی بھی تو آپس میں ناراض ہو ہی جاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ کوئی ایسا وہ کوئی ناراضی نہیں تھی بڑی چوڑی لمبی چوڑی کہ جی بالکل ہی بس ایک دوسرے سے سلسلہ ہی منقطع کر لیں. تو اب وہ میرا بھائی ہے آفتاب اقبال، بڑے بھائیوں جیسا ہے. تو میں چلا گیا تو ظاہری بات ہے کہ آفتاب اقبال نے مجھے ویلکم کرنا تھا، اور ایسے نہیں چلا گیا. آفتاب اقبال نے باقاعدہ بلایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے رول پلے کیا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر میں حق جتاتا ہوں کہ جی سب سے زیادہ اس کی دوستی میرے سے تھی. تو میں نے پھر آفتاب ہی سے کہا، میں نے کہا کہ پروفیسر باغی کو آپ دیکھیں بڑی دیر سے ادھر ادھر ہے، اگر وہ کچھ کہتا ہے تو ایسے تو میں نے بھی 1-2 دفعہ جا کے باتیں کی ہیں، یار آفتاب اقبال کو نظر نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے جو گلے شکوے ہوتے ہیں بہنوں بھائیوں میں. تو آفتاب اقبال صاحب نے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، پروفیسر باغی کے علم سے اور اس کے صلاحیتیں ہیں اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، مائی ڈورز آر اوپن. اور بالکل پھر انہوں نے اپنی پہلی ہی ایپیسوڈ میں بڑا اچھا تعارف کروایا تھا ان کا، اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو وہ واقعی مطلب سارا کچھ ختم ہو گیا نا جب آپ مل جاتے ہیں. 2 دوست بھی تو آپس میں ناراض ہو ہی جاتے ہیں. اگر پروفیسر باغی نے کیا تو وہ بلکہ پروگرام میں کہا انہوں نے کہ یہ میں نے کسی کے کہنے پہ باتوں میں آ گیا ہے، واٹ ایور جو بھی تھا، بہرحال وہ ایک قصہ پارینہ ہو گیا.
جی تو ایسے ہی ہے یہ سارا کچھ. جی سر. اچھا سر, آپ ان کے دوست تھے, تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جیسے انہیں برین ہیمریج ہوا تو کیا انہیں کوئی ایسی ٹینشن تھی یا زندگی میں کوئی گلا تھا, کوئی دکھ تھا, آپ نے کچھ ایسا فیل کیا؟ عابد فاروق کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے نا, بالکل وہ اس نے ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا تھا, اور میں نے کئی دفعہ ان کو سود کرنا, ان سے بات کرنی کہ یار چھوڑ دو یہ غم و غصہ جو بھی ہے زندگی میں, بس آگے بڑھنا ہے, اور آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, اس علم کو آگے پھیلائیں دوستوں تک, یہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو لیکن بہرحال اس کے اندر ایک سختی تھی, وہ زمانے کی جو بے ثباتی ہوتی ہے, ناہمواریاں ہوتی ہیں, چیزیں آتی ہیں, اس میں وہ کئی دفعہ میرے سے انہوں نے بات کی کہ یار یہ دیکھو فلانا بندہ یہ ہے, اس کا یہ ہے وہ. میں نے کہا بندوں کو چھوڑے, اپنا دیکھیں, بس آگے بڑھتے جائیں. تو برین ہیمریج جب ہوا ہے اس وقت یہ ہوش میں تھے, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ لائک کہہ لیں کہ 2-4 گھنٹے کے بعد وہ کوما میں گئے ہیں. اور یہ بھی پتہ نہیں اب کیا عقدہ کھلنا ہے, ظاہری بات ہے کہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ بھی آخر کیا ہوا کہ ایک دم سے ہی وہ کوما میں گیا ہے اور اس کے بعد جانبر نہیں ہو سکا. تو پریشانیاں تو فراز آپ کو پتہ ہی ہے زندگی میں ساتھ ساتھ ہی ہیں, ہر ایک کو پریشانیاں ہوتی ہیں. کئی بندے ذرا تھوڑا سا اسٹرانگ نروز کے ہوتے ہیں, کئی جو یہ شاعر حضرات, یہ تخلیق کار لوگ, یہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, یہ دل پہ لگا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوگا یقینی طور پر, کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بہرحال چل رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح ہی ہے. لیکن بہرحال ایک بھرپور زندگی گزاری ہے انہوں نے, جی اور اچھا ایک فین فالوئنگ چھوڑی ہے. میں بہت حیران بھی ہوا ہوں, خوش بھی ہوا ہوں کہ کیا پروفیسر باغی کے اس کی یاد میں لوگوں نے ورلڈ وائڈ سر, ورلڈ وائڈ ہاں محسوس کیا ہے. یہ اٹ واز بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن, اور یہی حاصل ہوتا ہے زندگی کا. اچھا سر, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی بات چل رہی ہے جس کے اوپر میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا, آفتاب صاحب کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سب کے سامنے, ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ ان کا پروگرام تھا. تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کے جنازے میں نہیں آئے, آپ جنازے پر موجود تھے, آپ آئے, ہم نے دیکھا آپ کو, بات بھی کی آپ سے. تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ فراز, اس میں آپ بھی چونکہ جانتے ہیں آفتاب بھائی کو, مطلب بڑا ایک سلسلہ ہے, مجھے پتا ہے سارا. لیکن بات پتہ کیا ہے, جو سب سے اہم بات ہے, یہ بہت سارے دوست نہیں جانتے ہیں کہ آفتاب صاحب کو باقاعدہ تھریٹس ہوتی ہیں اور سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں. اب سیکیورٹی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ جو پولیس اتھارٹیز ہے پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ جناب آپ وہاں بھی گئے تھے, وہاں بھی ہے. یہ ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور خاص طور پر جو اتنا بڑا آدمی ایک چلا جانا, اور پھر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اور کچھ نہیں تھے, آفتاب اقبال نے ضرور آنا ہے. یہ ایزی ٹارگٹس ہوتے ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا سیکیورٹی پروٹوکولز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ صرف اور صرف اور کوئی ریزن نہیں ہے. آفتاب اقبال ایک نرم خو آدمی ہے, وہ وہاں پہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے بڑا چیخو پکار اور دھاڑنے والا شخص ہے, لیکن اندر سے وہ بہت نرم خو ہیں. اور یہ قطن نہیں ہے کوئی اس طرح کی سوچ کے جی پتہ نہیں انہوں نے کچھ سوچ کے نہیں گئے ہوں گے یا ایک ایروگنس کا مظاہرہ کیا. وہ اس میں بنیادی طور پر ریزن ہی یہ تھی. بالکل صحیح. اچھا بالکل آخری سر آپ سے سوال یہ ہے کہ باغی صاحب کے بچے بالکل چھوٹے ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں, ان کے خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں, پوری دنیا سے جو رسپانس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن کیا ہمیں کوئی پریکٹیکل اقدامات اس حوالے سے نہیں اٹھانے چاہیے؟ پروفیسر صاحب نے پوری دنیا میں پڑھایا ہے, ہزاروں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو کیا ان کے اگر بچوں کی ایجوکیشن بھی ہم کمپلیٹ نہ کروا سکیں, ان کے لیے کوئی پریکٹیکل اقدامات نہ کروا سکیں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور اس حوالے سے خاص طور پر آپ کی فیملی کو یا آفتاب اقبال صاحب کو کوئی اسٹیپ لینا چاہیے, لوگ توقع کر رہے ہیں. فراز, یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی روح کو بھی اس میں بڑی تسکین ملی ہوگی کہ اس کے دوست احباب ایسے بھی سوچتے ہیں. کیونکہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ پروفیسر باغی اپنے بچوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے. مطلب یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں سننا گوارا کرتے تھے. اتنا وہ ایک فیملی مین تھا کہ وہ بڑا, اور اب اس کے بچے ظاہری بات ہے, میں ملا ہوں, میں گیا ہوں صبح بھی ان کے ہاں, اور دیکھیں بات یہ ہے کہ بہن بھائی کس لیے ہوتے ہیں, ہم ہیں نا. اور وہ ایک مثال دی جاتی ہے, سرف ایکسل ہے نا, تو بھیا ہم لوگ ہیں, بیٹھے ہیں, کیوں نہیں, وی کین ٹیک کیئر, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں مطلب اس کی توفیق دے. اور بیسیکلی وی آر سو بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے, تو وہ نعمتیں تقسیم کار بھی تو پھر بندے کو بننا پڑتا ہے, اور اس میں کوئی آر نہیں ہوتا, اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ باغی کے بچے ہمارے بچے ہیں, آپ بھی اور دوست احباب بھی دیکھیں گے
کہ ہم جو ہمارے سے بن سر آیا ہم ضرور کریں گے. ہمیں کسی کو کہنے کی افراد ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب حکومتی سطح پر کہیں کہ جناب فلانے نے یہ کیا کیا. کبھی حکومت دیکھا ہے کچھ یہ کہہ کے تو یہ لوگ آگے سے مطلب وہ انحراف کر جاتے ہیں, یا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے دے جسٹ ٹرن دیئر بیک آن لائک پیپل. یہاں پہ بے شمار اس طرح کے بندے آئے اور چلے گئے اور کیسی قسم پرسی کے عالم میں گئے ہیں, کبھی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. لیکن بہرحال پروفیسر باغی کے ساتھ جو تعلق ہے اب وہ تعلق اب نبھانے کا ٹائم آیا ہے, اور انشاءاللہ ہم ان کو ایک اچھا مستقبل دیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ ہمیں توفیق دیے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اب وہ صحیح معنوں میں نبھانے کا ٹائم آیا. تو سر لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی فیملی اس مشکل وقت میں ان کے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اوکے فراز.